نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 339 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری نظر سے 3 حدیثیں گزری ہیں۔ پہلی حدیث ہے کہ نظر لگنا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اور دوسری حدیث ہے کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ نمبر 3، نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ تو ان احادیث کے بارے میں سوال ہے کہ یہ درست ہیں یا نہیں، اور ان کی مختصر شرح مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ تینوں روایتیں جو آپ نے سوال میں ذکر کی ہیں صحیح ہیں، معتبر کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آنکھوں کے اندر تاثیر پیدا فرمائی ہے۔ بعض لوگوں میں یہ تاثیر کم ہوتی ہے، بعض میں زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے جس کا ان احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی کی نظر پڑتی ہے تو اگر اس کے دل میں خیر خواہی نہ ہو تو اس نظر کا اثر منظور الیہ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ جو بات فرمائی گئی کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، یہ مبالغے کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے، ورنہ تو تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے ہی نہیں جا سکتی۔ جو بھی ہوگا دنیا میں وہ تقدیر کے مطابق ہی ہوگا، ہوا ہے، ہوتا رہے گا۔ اور یہ بات بھی ایک خبر برحق ہے کہ بہت سے لوگوں کی موت کا سبب نظر بد بنتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے، تو علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر میں اس کی شرح لکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے آدمی بیمار پڑ جاتا ہے تاں کہ وہ موت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اونٹ کے بارے میں جو فرمایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے تو اس کا مالک اسے ذبح کر کے پکا لیتا ہے، اسی کو تعبیر کیا گیا کہ ہنڈیا تک پہنچا دیتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ شوگر چیک کرانے سے جو تھوڑا سا خون نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس کی سوئی لگائی جائے چاہے تھوڑا ہی سا خون نکلے پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے کہ زمزم کے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو آدمی پہلے سے باوضو ہو وہ بطور تبرک اگر زمزم کے پانی سے وضو کر لے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بے وضو شخص کے لیے بلا ضرورت زمزم سے وضو کرنا مکروہ ہوگا۔ اسی طرح زمزم کے پانی سے نجاست دور کرنا یہ بھی سخت مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ زمزم کے احترام کے خلاف ہے۔ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ دھوپ میں گرم کیے ہوئے پانی کا استعمال شریعت میں منع ہے اور اس سے برس کی بیماری ہو جاتی ہے،
تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگوں نے سولر گیزر سسٹم لگا رکھا ہے جس سے سورج کی روشنی سے پانی گرم ہوتا ہے، تو اس طرح کے پانی کا استعمال کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو پانی براہ راست دھوپ کی وجہ سے گرم ہو اس کے بارے میں حدیث میں وارد ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، اور وہ طبی اعتبار سے ممنوع ہے کہ اس سے برس کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن سولر سسٹم میں جو گرم پانی کیا جاتا ہے اس میں براہ راست دھوپ سے گرم نہیں ہوتا، بلکہ سولر سے بجلی بنتی ہے اور بجلی سے پھر وہ گیزر کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، تو ایک واسطہ بیچ میں آ جانے کی وجہ سے اس طرح کے پانی کا استعمال شرعاً کسی طرح بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ ناجائز نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ہمارے ہاں ایک خاتون حاملہ ہیں، ان کا 6 مہینہ کا بچہ پیٹ میں ہونے والا ہے، لیکن ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے تحقیق کر کے کہ بچے کے سر میں پانی بھر گیا اور ریڑھ کی ہڈی بالکل بنی نہیں ہے اور بائیں جانب کے گردے بھی نہیں ہیں اور گردن کے پیچھے بھی پانی بھرا ہوا ہے۔ تو جس ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا جا رہا ہے وہ اسقاط حمل کا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ہمارے دادا صاحب کا کہنا ہے کہ بچہ جب تک 9 مہینے کا نہ ہو اس سے پہلے اس کا اسقاط درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ 4 مہینے کے بعد بچے میں جان پڑ جاتی ہے، لہذا عام حالات میں 4 مہینے کے بعد اسقاط حمل جائز نہیں ہوتا، چاہے بچہ نامکمل ہو یا مکمل ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ دیکھا جائے جان پڑی کہ نہیں پڑی۔ البتہ اگر معتبر ڈاکٹر یہ کہیں کہ اس بچے کی وجہ سے ماں کی جان کو خطرہ ہے، گمان غالب ہے کہ ماں کی جان جا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اسقاط کی گنجائش ہوگی ماں کی جان کو بچانے کے لیے، باقی محض بچے کے ناقص ہونے کی وجہ سے اسقاط کی اجازت نہیں ہے۔ سوال ہے کیا بونس میں زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں مالیگاؤں میں رمضان کے اخیر عشرے میں مزدوروں کو حق رضا دیا جاتا ہے، جو مزدوری سے الگ چیز ہوتی ہے۔ سال بھر میں یہی ایک موقع ہوتا ہے کہ انہیں مزدوری سے الگ پیسہ دیا جاتا ہے، تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو بونس کا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ بونس اور حق رضا اصل اجرت میں شامل نہیں ہے اور اس کے مطالبے کا بھی مزدوروں کو حق نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ اجرت میں داخل ہو یا مطالبہ کرنے کا بھی انہیں حق ہو اور دینا ضروری سمجھا جاتا ہو تو اس میں زکوٰۃ صرف نہیں کرنی چاہیے، اپنے صاف مال سے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ میرے والد صاحب کی پینشن کے سلسلے میں سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ویریفیکیشن ہو رہا ہے۔ پہلے ان کی داڑھی نہیں تھی لیکن اب انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا چہرہ ایگزیمیشن میں اسکین نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ حتی الامکان انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ داڑھی نہ منڈائیں، اور ویریفیکیشن میں داڑھی رکھنے یا نہ رکھنے سے بظاہر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ چہرے کے خد و خال پر مدار ہوتا ہے، محض داڑھی پر مدار نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال پوری کوشش کریں کہ داڑھی نہ منڈانی پڑے۔ سوال ہے کہ انتقال کے بعد جنازہ اٹھنے سے پہلے 3 سے 7 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھنا عوام میں ضروری سمجھا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ برائے ایصال ثواب سورہ بقرہ تو پڑھی جا سکتی ہے،
لیکن یہ قید کہ جنازہ اٹھنے سے پہلے پڑھی جائے یا اتنی تعداد میں پڑھی جائے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کا التزام نہیں ہونا چاہیے۔ باقی قرآن پاک پڑھ کر بلا کسی التزام کے ثواب پہنچانے میں حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سورہ ملک 40 دن تک 41 مرتبہ ہر روز پڑھنے کا معمول بناتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح تو کسی حدیث میں ہماری نظر سے نہیں گزرا کہ 40 دن تک 41 مرتبہ پڑھا جائے، اس لیے اس کو مسنون یا لازم نہ سمجھا جائے۔ لیکن یہ بات ثابت ہے کہ یہ سورہ ملک جو شخص پڑھنے کا معمول رکھتا ہو خود زندگی میں، تو انشاءاللہ اس کو عذاب قبر سے اور قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھنے کا یہ صورت سبب بنے گی۔ لیکن دوسروں کے پڑھنے سے وہ قبر میں محفوظ ہو جائے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ سوتیلا لڑکا اپنی سوتیلی ماں کو قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ سوتیلا لڑکا ماں کے لیے محرم ہوتا ہے، یعنی ان دونوں میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو یہ سوتیلا لڑکا اپنی سوتیلی ماں کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔